بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سامعین اور ناظرین کے علم میں ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف کا درس شروع ہو چکا ہے۔ ایک موضوع ہے بخاری شریف میں سب سے پہلے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا نام کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ اس باب میں ٹوٹل 7 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس کا خلاصہ بھی الحمدللہ اس سے پہلے ویڈیو میں آ چکا ہے۔ دوسرا موضوع جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے کتاب الایمان سے، یعنی دوسرا جو عنوان ہے، دوسری جو ہیڈنگ ہے، کتاب الایمان کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں ذکر کی ہے، جس میں 51 حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ لے کر آ چکے ہیں۔ 51 یعنی 51 حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الایمان میں ذکر کی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں کتاب الایمان کا خلاصہ چند الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الایمان کا عنوان جب انہوں نے لگایا، ہیڈنگ لگائی، تو بسم اللہ کے بعد اور باب کا نام ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ الایمان هو قول وفعل ويزيد وينقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اعمال کرتے رہو گے، اللہ کے احکامات بجا لاتے رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہیں گے، تو پھر آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اور اگر آپ احکامات کو چھوڑتے رہو گے، فرائض واجبات میں کمی کوتاہی کرتے رہو گے، تو آپ کا ایمان کم ہوتا رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ نظریہ، یہ مسئلہ یہاں بیان کیا ہے سب سے پہلے۔ پھر اسی بات پر الایمان یزید وینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ اعمال اچھے کرتے رہو گے، فرائض واجبات کا ادا کرتے رہو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، تو آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا۔ فرائض واجبات کو چھوڑو گے، گناہوں میں لگو گے، تو آپ کا ایمان کم ہوتا رہے گا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ 51 حدیث اس باب میں لا چکے ہیں۔ کتاب الایمان میں 51 حدیثیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لا چکے ہیں، مختلف حدیثیں۔ اور اس حدیثوں میں اصل میں 2 فرقے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک فرقہ کا نام مرجئہ تھا، اور دوسرے فرقے کا نام خارجیہ تھا یا خوارج تھا۔ مرجئہ جو فرقہ تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو وہ عمل کرے یا نہ کرے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آدمی ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ وہ گناہ کرے یا نہ کرے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے اور دل سے اس کلمہ کو مان لینے سے بس مسلمان ہونا، ایمان ہونا کافی ہو جائے گا۔ وہ مسلمان مومن کہلائے گا۔ وہ چاہے اللہ کے احکامات، واجبات، فرائض کو ادا کرے یا نہ کرے، اور گناہ کرے یا نہ کرے، وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ مرجئہ کا عقیدہ تھا، جو کہ گمراہ فرقہ تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ ایمان دیکھو کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ گناہ کرو گے اور فرائض واجبات کو چھوڑو گے تو آپ کا ایمان کم ہوتا رہے گا، گناہ سے بچو گے، فرائض واجبات ادا کرو گے تو آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا۔ گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، فرائض واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کو سزا مل سکتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 51 حدیثیں لائی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا فرقہ تھا جس کا نام خوارج تھا۔ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ آدمی اگر گناہ کبیرہ بھی کرے، گناہ کبیرہ آدمی کرے، مسلمان آدمی، تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور اسلامی نظام قائم ہو تو جو مجاہدین ہوتے ہیں، تو جو وہاں کے امیر المؤمنین ہوتے ہیں، وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں اسلامی ملک کے، ان کے ذمہ ہے کہ ان کو قتل کرے۔ تو خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ خوارج کا عقیدہ تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر کتاب الایمان میں 51 حدیث سے لا کر یہ ثابت کر دیا ہے، اور قرآن کریم کے آیتیں بھی لا کر یہ ثابت کر دیا کہ بھائی اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتے، وہ مرتد نہیں ہوتے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں، وہ ملک مسلمان ہی رہتا ہے۔ وہ توبہ کرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ اگر توبہ نہ کرے، گناہ کبیرہ آدمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پائے گا، پھر اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ کا بھی عقیدہ تھا، اور انہوں نے اس مسئلے کو یہاں پر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، بلکہ ثابت کر دیا ہے 51 حدیث سے لا کر۔ تو آج کل بھی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ خوارج، اگر کوئی گروہ یا کوئی بھی آدمی یہ نظریہ رکھتا ہو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، تو وہ خوارج کہلائیں گے، وہ خارجی کہلائیں گے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ خارجی اس کو نہیں کہیں گے۔ اسی طرح مرجئہ
جو ہے نا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے اور دل سے جو ہے نا اس کو مان لے تو پھر گناہ کرے یا نہ کرے، اور جو ہے نا اعمال کرے یا نہ کرے، فرائض واجبات ادا کرے یا نہ کرے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اگر اس طرح کوئی عقیدہ رکھتے آج کل بھی تو اس کو مرجیہ کہیں گے، اور وہ بھی گمراہ فرقے ہوں گے۔ تو یہ دونوں گمراہ فرقے تھے، مرجیہ اور خوارج۔ اسی کی عقائد کو رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الایمان میں 91 حدیث سے لے کر آئے 51۔ تو ہمارا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو عقیدہ تھا، جو اسلام کا عقیدہ ہے، جو دین جو ہے نا حکم دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے اور دل سے اس کو تسلیم کر لے، مان لے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ لیکن فرائض واجبات کو، اللہ کے احکامات کو ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی گناہوں سے نہیں بچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، احکامات فرائض واجبات کو ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا، اور وہ جو ہے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔